بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سمورہ آخری قسط، لمحہ لمحہ چونکانے والے واقعات سے بھرپور ایک تیز رفتار ناول جس کی رو میں آپ بہتے چلے جائیں گے۔ چیخ فضا میں گونج کر خاموش ہوئی تو سناٹا پہلے سے بھی زیادہ گہرا ہو گیا۔ عارف کا سانس سینے میں اٹک گیا، دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے بمشکل قدم پیچھے ہٹائے، مگر اس کی نگاہیں اس سفید وجود سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ اچانک وہ آگے بڑھی، نہ زمین پر چلتی ہوئی نہ ہوا میں تیرتی ہوئی، بس جیسے اندھیرے نے خود شکل اختیار کر لی ہو۔ اس کے لب ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ پھر عارف کے کانوں نے ایک سرگوشی سنی، ایسی سرگوشی جو باہر سے نہیں، جیسے اس کے اندر سے آ رہی تھی۔ عارف، اگر سچ جاننا ہے تو کلاوتی ولا آؤ۔ سرد ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا، کھڑکی کے شیشے ہلکے سے بج اٹھے، سڑک پر پھیلا اندھیرا ایک لمحے کو جیسے سمٹ آیا ہو۔ عارف کی آنکھوں کے سامنے منظر ڈگمگا گیا، قبرستان، سنسان راستے، سڑک، خوفناک خواب، سب ایک دوسرے میں گھل گئے۔ اس نے پلک جھپکی تو سفید وجود غائب تھا، مگر سڑک کے کنارے گیلی سی سفیدی باقی رہ گئی تھی، جیسے کسی نے ابھی ابھی وہاں قدم رکھا ہو۔ وہ کچھ دیر تک کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، مگر رات وہی تھی، مگر اب اس کی خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ عارف جان گیا تھا، جو کچھ اس نے دیکھا تھا محض وہم نہیں تھا، یہ خواب نہیں رہا تھا۔ آخرکار جسم پر طاری تھکن نے خوف کو کچھ دیر کے لیے دبا دیا۔ وہ کھڑکی سے ہٹا، بھاری اور تھکے ہوئے قدموں سے بستر تک گیا اور لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی اندھیرا گہرا ہو گیا، مگر اس کے کانوں میں وہی سرگوشیاں اب بھی گونج رہی تھیں، جیسے کہہ رہی ہوں، کلاوتی ولا، کلاوتی ولا کا۔ وہ کافی دیر تک کروٹیں بدلتا رہا، پھر کب آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ دوسرے دن آنکھ کھلی تو اس کے اندر شدید بے چینی موجزن تھی۔ دل و دماغ پچھلی رات کے واقعات کو سوچ سوچ کر مزید الجھتا جا رہا تھا۔ پچھلی رات کے تمام واقعات ایک ایک کر کے اس کے دل دماغ میں گھوم رہے تھے، کبھی وہ سفید لباس، کبھی وہ کرپناک چیخ، کبھی سمورا، کبھی وہ سرگوشی جو اس کے روح تک میں اتر گئی تھی۔ اسی الجھن کے بیچ اس کے ذہن میں سمورا کا خیال ابھرا۔ نہ جانے کیوں اس نام کے ساتھ ایک عجیب سی بے نام خواہش اس کے دل میں جاگ اٹھی، ایسی خواہش جس کی کوئی واضح وجہ وہ خود بھی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سوچنے لگا، مجھے نظر آنے والی لڑکی اور سمورا دو الگ الگ لڑکیاں تھیں، یا پھر وہ دونوں ایک ہی وجود کے دو مختلف چہرے تھے۔ اسی لمحے اسے وہ سرگوشی یاد آئی، کلاوتی ولا آؤ، کلاوتی ولا آؤ، آواز جیسے اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور ہوائے کے ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد جب کمرے میں واپس آیا تو اس کی نظر میز پر رکھی ہوئی شاعری کی کتاب پر جا ٹھہری۔ کتاب بند تھی۔ اس نے بے اختیار کتاب کھولی، اس کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ یہ غزلوں اور آزاد نظموں کا مجموعہ تھا۔ یوں ہی صفحے پلٹتے ہوئے ایک جگہ اس کی نگاہ ٹک گئی۔ لکھا تھا، کوئی حور ہو، پری ہو، اپسرا ہو، یا تم میرا وہمہ ہو، کہہ دو مجھے چاہتی ہو، کہہ دو میری وفا ہو مجھ سے دور لیکن تم میری ہی صدا ہو، کوئی حور ہو، کوئی پری ہو، کوئی اپسرا ہو، یا تم میرا وہمہ ہو۔ عارف نے بے چین ہو کر صفحہ پلٹا، اس کی آنکھوں میں ایک اضطراب تھا۔ ایک اور آزاد نظم پر اس کی نگاہ پڑی۔ لکھا تھا، تمہارے واسطے نہ جانے کتنی طویل راتوں سے میں ملا ہوں، طویل و تاریک سیاہ راتیں جن کے دامن میں صرف خاموشیاں دفن تھیں، تمام راتیں ہی بے بدن تھیں تمہارے واسطے، مجھے ان تمام راتوں سے گلے ملنا پڑا تمہارے واسطے، طویل سیاہ راتیں جو بے بدن تھیں۔ عارف نے کتاب میز پر پٹک دی اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے سر کے بالوں کو پیچھے کی جانب دھکیلا اور دیوار سے ٹکا دیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ خواہش کس چیز کا نام ہے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ بے نام سی جو خواہش محسوس کر رہا تھا وہ کیا ہے۔ وہ محبت ہے۔ اسے سمورا سے محبت ہو گئی تھی۔ واقعی تبھی تو سمورا کے بارے میں اس کے دل و دماغ میں خیالات گھوم رہے تھے۔ عارف کے ذہن میں خیال آیا اور پھر وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ کچھ بھی ہو، عارف اگر کسی کو اپنا ہمراز بناتا تو وہ کون تھا؟ وہ سمورا تھی۔ پھر اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے سمورا اسے بلا رہی ہو۔ حسب معمول، حسب مقام سمورا موجود تھی۔ آج بھی اس کے جسم پر وہی لباس تھا، لیکن اب وہ میلا نہیں تھا۔ سمورا کا چہرہ کچھ بجھا بجھا تھا۔ کیا بات ہے سمورا، تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے کہ آج پھر تمہارے باپ نے؟ عارف کہتے کہتے رک گیا۔ نہیں، بس یوں ہی۔ اس نے آہ بھری، نیم کے درخت کی اوپری شاخوں پر نظریں جما دی۔ اس کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ تو پھر میں کیا چلا جاؤں؟ شاید آج تم بات نہیں کرنا چاہ رہی۔ عارف نے اسے بغور دیکھا۔ نہیں، وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، تمہارے آنے سے تو مجھے ہمت ملتی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے میں زندہ ہوں، تم میرے اچھے اور ہمدرد دوست ہو۔ سچ؟ عارف مسکرایا۔ بے ساختہ اس نے سمورا کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی۔
کیا ہوا؟ ڈر گئی؟ نہیں تو پھر؟ میں نہیں چاہتی تم شادی سے پہلے میرے قریب آؤ۔ شادی؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ عارف کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہاں عارف، تمہیں دیکھ کر ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا، تم سے شادی کر کے ہی مجھے اس عذاب سے نجات مل سکتی ہے۔ مجھے تم سے محبت تو ہو ہی چکی ہے، لیکن اس محبت میں میری اپنی غرض بھی شامل ہے۔ تم خود بتاؤ، کیا تم مجھے پسند نہیں کرنے لگے؟ بولو۔ عارف نے بے ساختہ سر ہلا دیا۔ اب وہ کیا بتاتا؟ اس میں اس کی اپنی غرض بھی شامل تھی، اپنا بھی کوئی مقصد تھا۔ تم کپڑے نہیں بدلتی؟ دفعتاً عارف نے پوچھا۔ نہیں، وہ کہنے لگی، میں نے منت مانی ہوئی ہے، جب تک مجھے آزادی نصیب نہیں ہوگی، میری زندگی میں کوئی خوشی کا لمحہ نہیں آئے گا، میں لباس تبدیل نہیں کروں گی۔ کیا یہ بھی کوئی زندگی ہے جو میں گزار رہی ہوں؟ ایسی زندگی سے تو اچھا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے گلا گھونٹ کر مار دیتے بچپن میں ہی۔ تمہارے کپڑے میلے نہیں ہوتے؟ عارف نے پھر پوچھا۔ نہیں، میں انہیں میلا نہیں ہونے دیتی۔ بابا تو دن بھر گھر سے باہر رہتے ہیں، میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، نہا دھو کر لباس تبدیل کر لیتی ہوں اور سکھا کر پہن لیتی ہوں۔ او اچھا، تمہارے ابا تم سے بالکل بات کرنا پسند نہیں کرتے؟ کیا کریں گے وہ مجھ سے بات؟ ان کی اولاد وہ ہیرے ہیں نا باتیں کرنے کے لیے۔ آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ عارف اس عمارت کے اندرونی حصے کا رخ کر رہا تھا، ورنہ اب تک ان دونوں کی ملاقاتیں احاطے تک ہی محدود تھیں۔ سمورا اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ چاروں طرف سناٹا طاری تھا، دیواروں پر ایک عجیب سا سکوت نمایاں تھا۔ خاموشی کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ عارف نے نہ جانے کیوں محسوس کیا کہ دیواریں کچھ کہہ رہی ہیں۔ وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے گزر کر دوسرے کمرے میں داخل ہوئے، جس کمرے سے گزر کر وہ وہاں آئے تھے۔ عارف کو گھریلو سامان کے علاوہ کچھ عجیب سی چیزیں بھی دکھائی دیں، یہ نوادرات ٹائپ کی لگ رہی تھیں۔ عارف نے سمورا سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن اسی وقت سمورا بولی تھی، وہ ہیرے بہت قیمتی اور نایاب ہیں، شاید تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہوں، اچھا، عارف اتنا ہی کہہ پایا۔ وہ ایک دوسرے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ایک میز پر کچھ خالی شراب کی بوتلیں رکھی دکھائی دی۔ تمہارے ابا شراب بھی پیتے ہیں؟ ہاں، سمورا نے مختصراً جواب دیا، لیکن پانی کی طرح۔ اس میز کے سوا پورے کمرے میں کچھ نہیں تھا۔ آخر اسے سمورا یہاں کیوں لائی تھی؟ وہ سمورا کی طرف بڑھا اور اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں سمورا مسکرانے لگی۔ ظالمہ اپنے مخصوص کمرے میں داخل ہوا۔ وہ گہری نظروں سے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا، پھر وہ کونے میں رکھی ہوئی ایک میز کی طرف بڑھا۔ اس میں رکھے ہوئے پیتل کے چھوٹے چھوٹے انسانی مجسموں میں سے ایک مجسمہ اٹھایا، اسے چوم کر اپنی آنکھوں سے مس کرنے لگا۔ اس کے انداز میں بہت عقیدت تھی۔ اس نے مجسمہ واپس اپنی جگہ پر رکھا اور آئینے کی طرف بڑھا۔ اس نے آئینے پر ان جگہوں پر ہاتھ پھیرا جہاں سرخ روشنائی سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اب اس کا رخ اس میز کی طرف تھا جہاں سفید رنگ کا گنبد نما گولا رکھا ہوا تھا۔ اس نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر گولے پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ گولا کسی اسکرین کی طرح روشن ہو گیا۔ اس گولے میں اب کلاوتی ولا کا اندرونی منظر صاف طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ اسے عارف نظر آیا۔ وہ اس وقت عمارت کے اندر تھا۔ عارف کے علاوہ ایک اور ہستی دکھائی دی، جسے دیکھ کر ظالمہ کی آنکھوں میں شدید حیرت کے آثار دکھائی دی۔ نیچے دیکھو، میز کے نیچے، سمورا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عارف نے میز کا سرسری طور پر جائزہ لیا اور پھر رکوع کے انداز میں میز کے نیچے جھک گیا۔ میز کے نیچے کونے میں وہی صندوق رکھا ہوا تھا جس کی عارف کو تمنا تھی۔ صندوق کتنا قیمتی تھا اس بات کا اندازہ عارف کو تھا ہی نہیں۔ اس نے دل میں سوچا، اگر اس کے اندر 15 سے 20 ہیرے ہوئے تو پھر تو اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ کو کمبخت ہیرے اسی صندوق میں ہے۔ عارف کے کانوں سے سمورا کی آواز ٹکرائی۔ وہ چونکا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تم کیا سوچ رہے تھے؟ اچھا چلو، اب میں تمہیں وہ ہیرے ضرور دکھاتی، لیکن بابا کے آنے کا وقت ہو چلا ہے، جلدی کرو، اگر انہوں نے ہمیں اس طرح دیکھ لیا تو وہ جلدی سے واپسی کے لیے گھوم گئی۔ عارف کا ذہن تو اس صندوق میں کھویا ہوا تھا۔ اس نے سمورا سے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ سحر زدہ انداز میں اس کے عقب میں چل دیا۔ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل آئے۔ پھر سمورا اس کی طرف گھومی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، معاف کرنا، میں تمہیں ہیرے نہیں دکھا سکی۔ دراصل مجھے اپنے ابا سے بہت ڈر لگتا ہے، اگر وہ آ پہنچے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ تم مجھ سے ملنے آئے ہو۔ فرض کرو اگر انہیں معلوم ہو گیا تو؟ عارف پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ اس کی دلی کیفیت یہ تھی وہ کسی طرح اندر بھاگ پڑے اور صندوق کھول کر ہیرے دیکھ لے۔ بہت برا ہوگا، میرے جسم پر کھال باقی نہیں رہے گی۔ عارف نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ رات اور دن کس طرح عارف نے گزارے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ ایک ایک پل پہاڑ کے برابر تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کسی طرح دوپہر ہو اور وہ کلاوتی ولا پہنچ کر ان قیمتی ہیروں کا نظارہ کر لے۔ آج اس نے سوچا تھا کہ وہاں جلد پہنچے گا تاکہ مائگا کے آنے کا کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ یہ بھی قدرتی بات تھی کہ اب تک وہ سب کی نگاہوں سے بچا رہا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں ہو پایا تھا کہ اکثر وہ کلاوتی ولا میں جاتا رہتا ہے۔ وہ اپنے وقت سے آدھے گھنٹے پہلے ہی کلاوتی ولا جا پہنچا۔ احاطے میں داخل ہو کر وہ درختوں کے قریب پہنچنے ہی والا تھا، اسے سمورا کی آواز سنائی دی، رک جاؤ عارف، آگے مت آنا۔ عارف چونک کر وہیں رک گیا۔ کیا ہوا سمورا، خیریت تو ہے؟
نہیں خیریت نہیں ہے، تم ابھی واپس چلے جاؤ، آواز آئی۔ کیا تمہارے ابا گھر پر ہیں؟ نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ دراصل میں نے آج اپنے کپڑے دھو کر ڈالے ہیں۔ درختوں کے عقب سے آواز آئی۔ عارف ساری صورتحال سمجھ گیا۔ اس نے زوردار کہکا لگایا۔ ہا 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 ہا۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ عارف بمشکل اپنی ہنسی روک پایا۔ ہاں اسی وقت چلے جاؤ، میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتی۔ تو اسی طرح باتیں کرتی رہو، کیا حرج ہے؟ عارف کے لہجے میں شوخی تھی۔ نہیں عجیب لگتا ہے، تم جاؤ، مجھے شرم آ رہی ہے۔ عارف نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ درختوں کی شاخوں کو کھوج رہا تھا کہ کسی طرح سمورہ دکھائی دے جائے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھایا۔ عارف عارف میں دیکھ رہی ہوں، تم اگر اس طرح کرو گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ سمورہ کی آواز پھر آئی۔ عارف وہیں رک گیا۔ اچھا میں یہیں رک گیا ہوں، یہ بتاؤ اندر جا کے وہ ہیرے دیکھ لوں؟ تمہیں بے چینی کس بات کی ہے؟ میں تمہیں دکھا دوں گی نا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ تم فکر کیوں کرتے ہو؟ وہ ہیرے بھی تمہارے ہیں اور میں بھی۔ عارف نے طویل سانس لی۔ سمورہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ تمہارے ابا قیمتی ہیرے ایسے ہی چھوڑ جاتے ہیں؟ کوئی چرا لے گیا تو؟ عارف نے پوچھا۔ چند لمحے خاموشی رہی اور پھر سمورہ کی آواز آئی۔ یہاں کون آئے گا؟ اور پھر تم تو جانتے ہی ہو، کسی معمولی چیز کو اگر سنبھال کر رکھا جائے تو دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ معلوم نہیں کتنی قیمتی چیز ہے۔ لیکن اگر تمہارے گھر میں کوئی قیمتی چیز ہے اور تم اسے کچرے میں ڈال دو، اور چور آئے گا بھی تو وہ کچرے میں تھوڑی گھسے گا، وہ تو الماریاں دیکھے گا۔ خوب اچھی لاجک ہے۔ اچھا پھر میں چلتا ہوں، کل ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، سمورہ کا جواب آیا۔ تم بہت اچھے ہو عارف، بہت اچھے۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کیا؟ نہیں کچھ نہیں، تم جاؤ۔ چاند کی ابتدائی تاریخیں تھیں۔ آسمان آج صاف تھا، لیکن اس کے باوجود بھی رات کافی تاریخ تھی۔ سیاہی کا پر ہیبت غلاف فضا پر چھایا ہوا تھا۔ چاروں طرف گہرا سناٹا تھا۔ کبھی کبھی آوارہ کتوں کی آوازیں اس سناٹے کو چیر دیتی، لیکن پھر وہی سکوت طاری ہو جاتا۔ مائگا اپنے مکان کے احاطے میں کافی دیر سے مصروف عمل تھا۔ پہلے اس نے احاطے میں جگہ جگہ ایک بالٹی سے پانی چھڑکا تھا، پھر ایک تھیلی نکالی تھی جس میں سفید رنگ کا سفوف تھا۔ وہ سفوف اس نے درختوں کے عقب سے ایک دائرے کی شکل میں زمین پر ڈالنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دائرہ مکمل ہو چکا تھا۔ اب تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ بلند آواز بڑبڑایا۔ اس کی بات کا کسی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر وہ اپنی مخصوص جگہ پر آ بیٹھا۔ زمین پر بچھی ہوئی چادر پر آج بھی شیشے کی ایک بوتل رکھی ہوئی تھی۔ مائگا 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے چادر پر رکھے وہ سامان میں سے خنجر نکالا اور زمین پر گاڑ دیا۔ خنجر کے زمین پر گاڑتے ہی وہاں سے خون نکل آیا تھا، جس کو دیکھ کر اس نے پر مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے اپنے عمل کا آغاز کر دیا۔ آج اس عمل میں بڑی شدت تھی۔ وہ کسی پتھر کے بت کی طرح بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا، اچانک ہی نسوانی چیخیں آہتے میں گونجنے لگی۔ رفتہ رفتہ ان چیخوں میں تیزی آتی چلی گئی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ عورت شدید تکلیف میں ہو۔ چیخیں گونجتی رہی، مائگا اپنے کام میں مصروف رہا۔ یہ کافی طویل دورانیہ تھا۔ صبح کاذب کا وقت ہونے ہی والا تھا۔ اچانک ان چیخوں کی آواز بند ہو گئی۔ مائگا کے قریب رکھی ہوئی بوتل تھر تھرانے لگی۔ مائگا کے جسم میں حرکت ہوئی۔ اس کے چہرے پر نہایت طمانت اور خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر بوتل کا ڈھکن بند کر دیا۔ عارف کے دل کی بے چینی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اس کے دل میں سمورہ کا خیال رہ رہ کر آ رہا تھا، چنانچہ اس نے دوسری صبح سمورہ سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہی خیال اس کے دل میں سکون کا احساس بخش رہا تھا۔ پھر وہ کٹے ہوئے شتیر کی طرح بستر پر گر گیا۔ دوسرے دن صبح 8 بجے کے قریب عارف کی آنکھ کھلی۔ کمرے کی کھڑکی سے صبح کی روشنی اندر آ رہی تھی اور وہ خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا، مگر دل کا سکون کہیں کھو چکا تھا۔ چائے کا کپ ہاتھ میں تھا، مگر ذہن کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ رات کے کسی پہر جب وہ نیند سے جاگا تھا تو اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے سمورہ اسے پکار رہی ہو۔ آواز صاف نہیں تھی، مگر دل تک اتر گئی تھی۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں کلاوتی ولا کا خیال ابھرا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ آج وہ جائے گا اور سمورہ سے ملے گا۔ ابھی وہ انہی خیالوں میں گم تھا کہ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ ٹک ٹک ٹک۔ عارف چونک گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے فجو کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ فجو کو دیکھتے ہی عارف کے اندر جھنجھلاہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس وقت وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتا تھا، خاص طور پر فجو سے بھی نہیں۔ اسے کلاوتی ولا جانا تھا، سمورہ کا بلاوا جسے ہر لمحے اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ یہ ابھی کیوں آ گیا؟ عارف کے دل میں خیال ابھرا، مگر فجو کی حالت دیکھ کر وہ بول نہیں سکا۔ فجو کے چہرے پر نہایت گھبراہٹ اور وحشت کے آثار تھے۔ فجو ہاپتی ہوئی آواز میں بولا، عارف، کاشف کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اسپتال میں ہے، خون کی سخت ضرورت ہے، ابھی چلنا پڑے گا۔ ایک لمحے کو عارف ساکت رہ گیا۔ کاشف اس کے بہترین دوستوں میں سے ایک تھا۔ کلاوتی ولا، سمورہ، رات کی پکار، سب ایک طرف رہ گئے۔ حقیقت نے ایک جھٹکے میں اسے جکڑ لیا۔
اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور گہرا سانس لیا اور سر ہلایا۔ چلو، اس نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے بھی اس کے کانوں میں وہی آواز، وہی پکار گونج رہی تھی، مگر اب اس کے قدم فجو کے ساتھ اسپتال کی طرف اٹھ چکے تھے۔ خون دینے کے بعد عارف کمزوری کے عالم میں اسپتال کی راہداری میں رکھی ہوئی ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ سر ہلکا سا چکرایا تو اس نے آنکھیں موند لی۔ فجو اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا، پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ یار، کمزوری تو نہیں ہو رہی؟ فجو نے تشویش سے پوچھا۔ عارف نے ہلکا سا سر ہلایا۔ نہیں، بس تھکن ہے۔ مگر حقیقت یہ تھی اس کا ذہن یہاں تھا ہی نہیں۔ وہ بار بار پچھلی رات کی طرف لوٹ جاتا۔ نیند کے کسی پہر اچانک آنکھ کا کھل جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، اور وہ آواز، سمورا کی آواز، جیسے سمورا اسے کلاوتی ولا کی طرف بلا رہی ہو۔ فجو دوبارہ بولا، سچ بتا، آج بڑا عجیب سا لگ رہا ہے نا؟ تجھے کلاوتی ولا جانا تھا نا؟ یہ سن کر عارف چونک گیا۔ وہ حیرت اور خوف بھری نظروں سے فجو کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے کیسے پتا کہ وہ کلاوتی ولا جاتا رہا ہے؟ کیا فجو کو کسی نے بتایا؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسی لمحے راہداری سے ایک نرس گزری۔ عارف کی نظر اچانک اس پر ٹھہر گئی۔ دل جیسے ایک پل کو رک گیا۔ وہی آنکھیں، وہی گہری خاموش نظر، وہی مانوس سا احساس، جیسے وہ اسے برسوں سے جانتا ہو۔ نرس نے بھی عارف کی طرف دیکھا، لمحہ بھر کو رکی۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، ایسی مسکراہٹ جو پراسرار تھی۔ فجو نے عارف کی حالت دیکھی تو اس کی نگاہ کا تعاقب کیا۔ کیا ہوا؟ کون ہے وہاں؟ عارف نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی نگاہیں تو نرس کے پیچھے جمی تھی، جو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اچانک نرس نے مڑ کر دیکھا، جیسے اشارہ کر رہی ہو اپنے پیچھے آنے کا۔ عارف بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کہاں جا رہا ہے؟ فجو بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ نرس راہدری کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ عارف اچھی طرح سے جانتا تھا یہ وہی تھی جو اسے ہمیشہ دکھائی دیتی، کبھی خواب میں، کبھی قبرستان میں، کبھی ہوٹل میں، کبھی ریسٹورنٹ میں، کبھی کھڑکی کے باہر سڑک پر، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ وہ سوچتا ہی جا رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ دوسری طرف فجو اس کے پیچھے پیچھے تھا اور بولتا جا رہا تھا، یار سن تو صحیح، یہ اسپتال ہے، کوئی کھیل نہیں۔ مگر عارف کے کانوں میں فجو کی آواز نہیں پڑ رہی تھی۔ بس وہ تو اس نرس کا راز جاننا چاہتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا یہ کون ہے، وہ کیوں اسے بار بار دکھائی دیتی ہے۔ راہدری بدلتی گئی، روشنی مدھم ہوتی چلی گئی۔ اسپتال کا شور پیچھے رہ گیا۔ آخر نرس ایک بھاری لوہے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ دروازے پر موٹے سیاہ حروف میں لکھا تھا، مردہ خانہ۔ عارف کے قدم وہیں جم گئے۔ دل میں ایک انجانا سا خوف سر اٹھانے لگا۔ اس نے بے یقینی سے دروازے کو دیکھا اور پھر نرس کی طرف۔ یہاں کیوں؟ اس کی آواز خود اسے اجنبی لگی۔ نرس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس بار اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، آنکھوں میں وہی گہری اداس سنجیدگی تھی، جیسے عارف برسوں سے اسے خواب میں دیکھتا آ رہا ہو۔ میں تمہیں وہ سچ دکھانا چاہتی ہوں جسے تم ہمیشہ سے بھاگتے رہے ہو۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر لفظ ایک ایک کر کے دل میں اتر رہے تھے۔ اسی لمحے فجو نے بے چینی سے عارف کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عارف، عارف، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ چل واپس چلتے ہیں۔ عارف نے جیسے سنا ہی نہیں۔ اس کی نظریں نرس پر جمی تھی، دل گواہی دے رہا تھا یہ کوئی عام نرس نہیں تھی۔ اچانک فجو نے اسے کندھے کو زور سے جھنجھوڑا۔ عارف! وہ چونک کر پلٹا۔ فجو کی آنکھوں میں حیرت اور خوف صاف جھلک رہا تھا۔ ابے تو کس کے پیچھے جا رہا ہے؟ میں کب سے تجھے آوازیں دے رہا ہوں۔ عارف نے ہڑبڑا کر دوبارہ مردہ خانے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ نہ نرس، نہ وہ گہری آنکھیں، نہ وہ مانوس وجود۔ بھاری لوہے کا دروازہ بند تھا، ویسا ہی سرد اور بے جان، جیسے کبھی کھلا ہی نہ ہو۔ راہدری میں صرف بلبوں کی مدھم روشنی تھی اور دور کہیں مشینوں کی یکساں آوازیں۔ عارف کا حلق خشک ہو گیا۔ یہ ابھی یہیں تھی، اس نے آہستہ سے کہا۔ فجو نے بغور اس کو دیکھا۔ یار، یہاں کوئی نہیں تھا، تو اکیلا کھڑا تھا اور دروازے سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ سنتے ہی عارف کے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں ایک مدھم سی سرگوشی ابھری، اس بار اور زیادہ قریب، کلاوتی ولا۔ عارف نے بے اختیار اپنی مٹھیاں پیچھ لی۔ اسے سمورا کی یاد آنے لگی۔ ضرور اسے سمورا نے بلایا تھا۔ عارف نے ایک لمحہ فجو کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بس ایک ضد، ایک فیصلہ۔ مجھے جانا ہوگا فجو۔ اس کی آواز تھکی ہوئی تھی، مگر ارادہ فولاد جیسا۔ فجو نے فوراً اس کا بازو پکڑ لیا۔ ابے پاگل ہوا ہے کیا؟ کہاں جانا ہے اس حالت میں؟ خون دے کر آیا ہے، ہوش میں تو رہ۔ عارف نے آہستہ مگر مضبوطی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم نہیں سمجھو گے، وہ مجھے بلا رہی ہے۔ وہ کون؟ فجو تقریباً چیخ پڑا۔ یہاں کوئی نہیں تھا عارف، صرف تو اور میں اور وہ بند دروازہ۔ عارف نے پلٹ کر ایک بار پھر راہدری کی طرف دیکھا۔ مردہ خانے کا دروازہ ویسے ہی بند کھڑا تھا، مگر اس کے دل میں وہ سرگوشی گونج رہی تھی، اب صاف تھی مگر بحرین۔ کلاوتی ولا۔ اس نے کچھ کہے بغیر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ عارف! سن تو صحیح۔
فجو اس کے پیچھے لپکا، رک جا یار، یہ سب ٹھیک نہیں۔ مگر عارف تیز تیز چلنے لگا۔ اسپتال کی روشنیاں پیچھے رہ گئی، شور، اسٹریچر، مریضوں کی آوازیں سب دھندلانے لگی، جیسے ہر قدم کے ساتھ وہ دنیا سے دور ہوتا جا رہا ہو۔ فجو نے آخری بار چلا کر کہا، عارف ابے کہاں جا رہا ہے، رک تو جا۔ لیکن عارف اسپتال کے مرکزی دروازے سے باہر نکل چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، پیچھے سے فجو کی آوازیں راہدریوں میں گم ہوتی رہ گئیں اور عارف سیدھا اس راستے پر چل پڑا جو راستہ کلاوتی ولا کی طرف جاتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد عارف کلاوتی ولا کی طرف پہنچ گیا۔ دور ہی سے اسے احساس ہوا عمارت خالی ہے، اس میں کوئی نہیں۔ عارف نے دروازے پر پہنچ کر دستک دی، دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ تھوڑی دیر تک انتظار کرنے کے بعد عارف نے دوبارہ دستک دی، مگر اب بھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ پوری عمارت گویا بھائیں بھائیں کر رہی تھی، اگر کہیں کوئی سوئی بھی گرائی جاتی تو شاید اس کی آواز سنائی دے جاتی۔ سمورا کہاں گئی؟ کیا مائگا بھی نہیں؟ عارف نے پھر سوچا، پھر نہ جانے کس خیال کے تحت دروازے پر دباؤ ڈال دیا۔ دروازہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا، شاید مکان واقعی خالی تھا۔ عارف کو وحشت سی ہونے لگی، سمورا سمورا، مائگا مائگا۔ عارف نے پکارنا شروع کر دیا، کوئی جواب نہیں ملا۔ عارف اندر داخل ہو گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس سے گزر کر اس دن عارف صندوق تک پہنچا تھا۔ وہ دونوں کہاں گئے؟ کیا مکان چھوڑ گئے؟ پھر وہ صندوق! عارف پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ صندوق کا خیال تو عارف کے ذہن میں آیا، لیکن دوسرے کمرے میں وہ نہ جا سکا۔ اس کا دل چاہا وہ جلد از جلد گھر سے باہر نکل جائے۔ وہ واپس ہی پلٹ رہا تھا، اچانک ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، عارف عارف، میں یہاں ہوں۔ سمورا کی آواز تھی۔ وہ چونک کر پلٹا، سمورا تم کہاں ہو؟ اندر کمرے میں بند ہوں۔ سمورا کی آواز کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ عارف جلدی کرو، وقت بالکل نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے کمرے میں آ کر پہلے وہ صندوق کھول لو، اس میں سے ہیرے نکال لو، پھر مجھے آزاد کر دینا، ہم دونوں بھاگ چلیں گے۔ جلدی کرو عارف۔ تم کہاں ہو؟ کیا تم ابھی اسپتال میں تھی؟ عارف نے ہونکوں کی طرح پوچھا۔ اوہو، پہلے ہیرے تو نکال لو، جلدی کرو جلدی۔ سمورا کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ تمہارے ہر سوال کا جواب میں تمہیں ضرور دوں گی۔ عارف میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں منقود ہو چکی تھیں۔ پھر یوں سمورا کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے۔ وہ دوسرے کمرے میں داخل ہوا اور بڑی پھرتی سے میز کے نیچے گھس کر صندوق کھینچ لیا۔ عارف کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ صندوق میں کوئی لاک وغیرہ نہیں تھا، صرف سپاٹ ڈھکن والا صندوق تھا۔ عارف نے اسے کھولنا چاہا لیکن وہ کھلا نہیں۔ اس کے چاروں طرف موم لگا ہوا تھا۔ بہرحال تھوڑی سی جدوجہد کے بعد ڈھکنا آزاد ہو گیا۔ عارف نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے اوپر اٹھایا، مگر یہ کیا! صندوق میں سے ہلکا سا دھواں نمودار ہوا اور جلدی چھٹ گیا۔ اب خالی صندوق عارف کا منہ چلا رہا تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ عارف کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ایک خالی صندوق، موم سے سیل شدہ، آخر کیوں؟ سمورا تو اب تک یہی کہتی آئی تھی اس میں ہیرے ہیں۔ کیا وہ جھوٹ بول رہی تھی؟ اگر نہیں تو پھر ہیرے کہاں گئے؟ سمورا سمورا! وہ اٹھ کھڑا ہوا، پلٹ کر اس نے سمورا کو پکارا۔ ہاں ہاں، میں یہاں ہوں، یہاں کونے والے کمرے میں۔ سمورا کی آواز پھر آئی، یوں لگ رہا تھا جیسے آواز چاروں طرف سے آ رہی ہو۔ صندوق خالی ہے۔ عارف نے ہانک لگائی اور تیسرے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا اندازہ تھا سمورا وہیں ہوگی، کیونکہ اس کمرے کا دروازہ بند تھا۔ او، ہیرے نہیں ہیں؟ کیا باولے ہوئے ہو؟ لیکن صندوق موم سے بند تھا۔ عارف کی آواز میں شک کا عنصر تھا۔ دیکھیں گے بعد میں، دیکھو وہ سامنے بوتل رکھی ہوئی ہے، وہاں کونے میں۔ نظر آئی؟ سمورا کی آواز سنائی دی۔ وہ ہیروں والی بات تو اڑ ہی گئی تھی۔ ہاں، بوتل تو رکھی ہے۔ عارف نے سر ہلایا۔ وہ تیسرے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ جاؤ اسے دیوار پر دے مارو۔ سمورا نے اس بار عجیب سی بات کہی۔ دیوار پر کیوں ماروں؟ عارف نے حیرانگی سے پوچھا۔ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ پھر اس کی نظر شیشے کی بوتل کی طرف اڑ گئی جو ایک طرف کونے میں رکھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک چادر، ایک عدد چاقو اور کچھ دوسرا سامان بھی رکھا ہوا تھا۔ جو کہہ رہی ہوں جلدی سے کرو، میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گی، جلدی کرو۔ پہلے تمہیں کمرے سے تو نکال لوں؟ عارف نے بند دروازے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں نہیں، پہلے یہ کام جلدی سے کرو، اٹھاؤ بوتل اور دیوار پر دے مارو۔ سمورا کی آواز میں ہلکا سا تحکم تھا۔ عارف کو یہ لہجہ قطعی برا نہیں لگا، اس کا ذہن تقریباً معاف ہی تھا۔ وہ آگے بڑھا، سامان کے درمیان رکھی ہوئی بوتل اس نے جھک کر اٹھا لی، ہاتھوں میں تول کر اسے دیوار پر مارنے ہی والا تھا کہ اچانک کسی نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ عارف اچھل پڑا، ایک دم ہی گھوما، پھر اس کے ماتھے سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ پھوٹ پڑا۔ سامنے ظالمہ کھڑا تھا۔ یکدم ہی اس کے ہاتھ سے بوتل چھوٹی اور زمین پر گر کر چور چور ہو گئی۔ ایک تیز اور خوفناک آواز کے ساتھ شیشہ ٹوٹ گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ظالمہ کی آواز میں حیرت کم اور غصہ زیادہ تھا۔ عارف نے سہم کر ٹوٹے ہوئے شیشوں کو دیکھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ غلطی؟ ظالمہ نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ جانتے ہو اس بوتل میں کیا تھا؟
عارف نے سر جھکا لیا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں توڑی، مجھے سمورہ نے کہا تھا۔ سمورہ نے کہا تھا؟ ہا 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 ہا۔ ظالمہ نے کھیکا لگایا۔ تمہاری سمورہ تو خود اسی میں بند تھی۔ کیا مطلب؟ عارف چونکا۔ وہ اس جملے کا مطلب سمجھ نہیں سکا تھا۔ ابھی کیا سمجھاؤں؟ پھر کبھی بتاؤں گا تمہیں۔ بہرحال تمہارا بہت شکریہ، تم نے میرے دونوں کام کر دیے۔ دونوں کام؟ کون سے دونوں کام؟ عارف نے پوچھا۔ ہاں دونوں کام، مجھے طاقت بھی مل گئی اور میری حریف قوتوں کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ حریف قوتوں کا خاتمہ؟ ہاں، حریف قوتوں کا خاتمہ۔ مائیگا میرا حریف تھا، اس کی پرسرار قوتیں اسی صندوق میں پوشیدہ تھیں جسے تم نے کھول ڈالا، اور اس کی قوتیں ضائع ہو گئیں۔ مگر سمورہ نے یہ بتایا تھا اس میں ہیرے ہیں۔ عارف نے آخر بتا ہی دیا۔ ہیرے؟ او خوب، تو اس روح نے یہ چال چلی، خوب خوب۔ ہا ہا ہا۔ سمورہ کے روپ میں ایک ہی روح تم سے مل رہی تھی، اصل سمورہ کہیں اور ہے، یہ صرف روح تھی، ظالمہ نے بتایا۔ عارف کی حالت قابل دید تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح آگے بڑھا اور تیسرے کمرے کا دروازہ کھول ڈالا، مگر وہاں تھا کون؟ وہ کمرہ تو خالی تھا۔ سمورہ، سمورہ، عارف نے بلند آواز اسے پکارا، مگر جواب ندارت۔ سمورہ تم کہاں ہو؟ سمورہ، عارف چیخ رہا تھا۔ تم اپنی سمورہ کو پکارو، میں جا رہا ہوں۔ ظالمہ نے اس کی طرف دیکھ کر شوخ انداز میں کہا اور واپسی کے لیے گھوم گیا، لیکن پھر اس کے اٹھتے قدم رک گئے کیونکہ کلاوتی ولا کا صدر دروازہ کھلا تھا۔ کچھ لوگ اندر داخل ہو چکے تھے۔ مائیگا، سمورہ اور بوڑھی عورت نسامہ کے علاوہ ایک شخص اور شامل تھا جسے دیکھ کر ظالمہ تعظیماً کمر کے بھل جھک گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے عارف سب کچھ بھول گیا۔ اس نے دیکھا مائیگا کے ساتھ دو عورتیں چلی آ رہی ہیں اور ایک بوڑھا سن سفید مگر طویل القامت تھا۔ اس بوڑھے کی چال کافی شاہانہ تھی۔ اس کے جسم پر سفید رنگ کا سادہ سا لباس تھا، لیکن چہرے پر جاہ جلال اور تمکنت نمایاں تھی۔ عارف نے دیکھا وہ بوڑھا سب سے آگے چل رہا تھا، باقی سب اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ عارف نے ظالمہ کو بھی دیکھا، وہ اس بوڑھے کو دیکھتے ہی تعظیماً جھک گیا تھا۔ پہلے تو عارف کی جی میں آئی کہ وہ بھاگ کھڑا ہو، لیکن پھر اس نے سوچا یہ لوگ نہ جانے کیا سمجھیں، ظاہر ہے اس کے ہاتھ صاف تھے، اس نے کچھ چرایا تو نہیں تھا۔ ہاں، وہ اس گھر میں داخل ضرور ہوا تھا۔ پھر اچانک ہی اس کی نظر بوڑھے کے عقب میں آنے والوں میں سے ایک کے چہرے پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے دیے جل اٹھے۔ وہ ساکت رہ گیا۔ وہ سمورہ تھی۔ وہ لوگ قریب آ گئے۔ مائیگا نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر ظالمہ کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ظالمہ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو، لیکن اس بوڑھے کی وجہ سے خاموش رہا۔ وہ لوگ قریب آ گئے۔ مائیگا نے ایک طاہرانہ نظر عارف پر ڈالی اور پھر ظالمہ کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ظالمہ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو، لیکن اس بوڑھے کی وجہ سے خاموش رہا۔ بوڑھے نے ظالمہ کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، تبھی ظالمہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ سب اندر جا پہنچے۔ عارف بار بار لیکن وہ تو ظالمہ کی طرف متوجہ تھی اور کافی بدلی بدلی دکھائی دے رہی تھی۔ عارف کے ذہن میں ایک بار پھر سمورہ کی آواز گونجنے لگی، لیکن اب تو صرف یہ اس کا وہم تھا، کیونکہ ظالمہ کے آتے ہی دوبارہ سمورہ کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ وہ سب ایک کمرے میں آ بیٹھے۔ بوڑھا اب بھی ان سب سے زیادہ شاہانہ دکھائی دے رہا تھا۔ عارف بھی ایک کونے میں آ بیٹھا تھا۔ ظالمہ نے اشارہ کیا وہ بیٹھ جائے۔ پھر ان لوگوں میں آپس میں جو گفتگو ہوئی وہ اس زبان سے نابلد تھا۔ ان کی گفتگو کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں سکا تھا، البتہ وہ سب کے چہرے ضرور پڑھ سکتا تھا۔ ان لوگوں میں وہ بوڑھا زیادہ بول رہا تھا، اس کی آواز بہت باروب تھی۔ کبھی وہ ظالمہ سے کچھ کہہ دیتا اور ظالمہ کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نظر آتے۔ کبھی وہ مائیگا کی طرف گھوم جاتا اور مائیگا اپنی گردن جھکا لیتا۔ عارف کو یاد تھا ظالمہ نے کسی قبیلے کا ذکر کیا تھا، تو کیا یہ بوڑھا اس قبیلے کا سردار ہے؟ عارف نے سوچا، ظاہر تو یہی دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک کمرے میں سکوت طاری رہا اور پھر ظالمہ نے جھک کر بوڑھے سے کچھ کہا۔ بوڑھے نے عارف پر ایک نظر ڈالی اور سر ہلا دیا۔ ظالمہ نے عارف کو اشارہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ عارف نے بھی اس کی تقلید کی اور دونوں پھر آگے پیچھے چلتے ہوئے کلاوتی ولا سے باہر نکل آئے۔ ظالمہ کے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ تم سوچ رہے ہو آخر یہ سب چکر کیا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، میں سمجھ نہیں سکا ہوں آخر یہ سب کیا تھا۔ عارف نے بتایا، آؤ ہوٹل میں بیٹھ کر آرام سے بات ہوگی، ظالمہ نے کہا۔ ساتھ ساتھ بتاتے چلو نا، عارف نے بے چین ہو کر کہا اور ظالمہ ہنس پڑا۔ تھوڑا سا صبر اور کر لو، میں جانتا ہوں تمہاری حالت کیا ہے۔ پھر وہ دونوں ہوٹل میں ایک میز منتخب کر کے اس کے گرد بیٹھ گئے۔ چائے کا آرڈر دینے کے بعد ظالمہ گویا ہوا، ہمارا تعلق قبیلہ اگاسا سے ہے، تم نے شاید یہ نام سنا بھی نہ ہو۔ ہمارا قبیلہ تمہارے شہر سے کافی دور واقع ہے۔ اکثر تم نے سنا ہوگا مختلف قبائل میں فسادات ہوتے رہتے ہیں، فلاں قبیلے میں جنگ چھڑ گئی، فلاں قبیلہ سرداری کے چکر میں آپس کے گروہوں کی وجہ سے لڑائیوں کی زد میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔
ہاں ہاں میں نے سنا ہے، عارف نے سر ہلایا۔ لیکن ہمارا قبیلہ ظالمہ نے چائے کا گھونٹ بھرا ذرا مختلف ہے۔ ہم لوگ اپنے پیشروؤں کو متبرک مانتے ہیں، انہیں سجدہ تو نہیں کرتے، البتہ ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے قبیلے میں سحر و جادوگری کا عمل دخل بھی ہے۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ ہم لوگ کسی طرح اس شہر میں آباد ہوئے اور ایک عرصہ ساتھ رہنے کے بعد اردو بولنا سیکھ گئے۔ اب تم دیکھ سکتے ہو کہ ہم کتنی آسانی سے اور روانی سے اہل زبان کی طرح اردو بولتے ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس ایک ہی ہنر تھا، جادو اور سحر۔ زیادہ تو نہیں، البتہ کافی حد تک ہم لوگ اس علم سے واقف تھے۔ ہمیں یہ جان کر حیرت اور خوشی ہوئی، یہاں کے لوگ اکثریت میں ان چیزوں پر اندھا اعتقاد رکھتے ہیں۔ خیر ہم لوگ یہاں اپنے اس ہنر کی بدولت روپے پیسے سے کبھی تنگ نہیں ہوئے۔ پھر میری اور سمورہ کی محبت پروان چڑھی، جسے مائگا نے کبھی پسند نہیں کیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ میں ان لوگوں سے الگ ہو گیا۔ میں نے اپنا مکان لے لیا۔ ہمارا مقصد ایک ہی تھا اور وہ ہمیشہ ہمارے ذہنوں پر سوار رہا، اپنے قبیلے پر حکمرانی کر کے اس کے فرسودہ رسم و رواج کو مٹانا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کسی روحانی طاقت کی ضرورت تھی۔ ایک دن مجھے وہ طاقت نظر آئی جسے حاصل کر کے ہم اپنا مقصد پورا کر سکتے تھے۔ یہاں تک پہنچ کر ظالمہ خاموش ہو گیا۔ کون سی طاقت؟ عارف نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کلاوتی کی روح۔ عارف چونک اٹھا۔ کلاوتی کی روح؟ کیا مطلب؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کلاوتی کی روح جس سے اب تک تم ملتے رہے ہو، وہ کلاوتی کی روح تھی، سمورہ نہیں۔ اس نے سمورہ کا روپ دھارا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ عارف کی آنکھیں ابل پڑی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میرے دوست، اصل سمورہ تو وہ تھی جس سے تم ابھی ملے ہو۔ اصل سمورہ کو تو اردو بھی نہیں آتی، کیونکہ وہ کبھی باہر کے ماحول میں گھلی ملی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے اسے تمہاری زبان سکھائی۔ ظالمہ نے مزید کہا۔ عارف دنگ رہ گیا۔ جب تم مجھے پہلی مرتبہ ملے تو میں کچھ دیر بعد ہی جان گیا تھا کہ تم جس سے مل رہے ہو وہ روح ہے، لیکن میں نے تمہیں بتایا نہیں۔ یوں سمجھ لو میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ روح تم سے چاہتی کیا ہے۔ پھر میں نے کچھ حساب کتاب بھی لگایا اور جان گیا وہ روح کیا چاہ رہی تھی۔ کیا چاہ رہی تھی؟ عارف نے سوالیہ انداز میں دہرایا۔ اس کے دو مقصد تھے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات تمہیں بتا دوں۔ وہ تم سے حویلی میں بھی ملتی رہی ہے، وہ تم سے قبرستان میں بھی ملی تھی، وہ تم سے ہوٹل کے باہر بھی ملی تھی، اور وہ تم سے ہسپتال میں بھی ملی تھی۔ سمجھ لو وہ ہر جگہ تمہیں نظر آتی تھی۔ ہاں، تو میں اس کے مقصد کی بابت بتا رہا تھا تمہیں۔ اس کے دو مقاصد تھے۔ پہلا مقصد، وہ تم سے صندوق کھلوانا چاہ رہی تھی۔ کیوں؟ یہی بات ہے نا، اس نے تمہیں ہیروں کا لالچ دیا تھا۔ اس صندوق میں دراصل مائگا کا جادو بند تھا، تم نے وہ صندوق کھول دیا۔ اب مائگا ایک عام سا آدمی ہے، ظالمہ نے بتایا۔ کیا مطلب؟ بس ایسا ہی سمجھ لو کہ مائگا کی جان اس صندوق میں تھی۔ بچوں کی کہانیوں میں تم نے پڑھا ہے نا، کسی جادوگر کی جان چھوٹی سی چیز میں ہوتی ہے، اسی طرح مائگا کا علم اور سحر اس صندوق میں بند تھا۔ میرے پاس بھی ویسا ہی ایک صندوق ہے۔ جس وقت تم نے صندوق کھولا، یقیناً مائگا کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کی سائرانہ قوتیں ختم ہو چکی ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے قبیلے کے سردار آئے ہوئے تھے، ان کی موجودگی کی بنا پر وہ اسے دیکھ نہیں سکا، اور نہ ہی ہم دونوں سے کوئی بات کر پایا۔ ظالمہ رک کر ہنسا۔ اور اب اس صندوق کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ہمارے سردار نے آ کر بتایا ہے قبیلے کے رسم و رواج قطعی بدل دیے گئے ہیں۔ وہاں کچھ لوگوں میں بغاوت کے آثار پائے جا رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کی بات کر رہے تھے۔ اب غور کیا جا رہا ہے کہ حق کی تعلیمات عام کر دی جائے، کیونکہ حق کی نظام واحد ہے۔ حق وہ اکلوتا نظام حیات ہے جو انسان کو جسمانی اور ذہنی سکون عطا کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے سردار کے الفاظ ہیں۔ ظالمہ نے تفصیل بتائی۔ عارف کا سر شرم سے جھک گیا۔ ایک غیر مسلم کے منہ سے ایسی باتیں سن کر وہ واقعی شرمندہ ہو گیا تھا۔ وہ مسلمان ہو کر کتنے غلط کام کرتا تھا، لوٹ مار کا پیسہ خود بھی کھاتا تھا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتا تھا۔ وہ اپنے کیے پر پشیمان سا ہو گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میں بتا دوں تمہیں، آج بتاؤں کہ میں ذہن بھی پڑھ لیتا ہوں۔ شاید تمہیں یاد نہ ہو، میں نے سمورہ کا نام تمہارے ذہن میں ہی پڑھ لیا تھا۔ یاد کرو جب میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم سمورہ کو کیسے جانتے ہو، اس دن تم پہلی مرتبہ اس روح سے مل کر آئے تھے۔ ہاں یاد آیا۔ خیر تو تم اس وقت اپنے کیے پر شرمندہ ہو، میری بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے۔ میں نے سوچا تھا مائگا کے ذریعے اس روح پر قابض ہو جاؤں گا، مائگا کو وہ عمل آتا تھا، مجھے نہیں، سو میں نے مائگا کو تیار کیا، اس سے کلاوتی ولا کا راستہ دکھایا۔ البتہ یہ روح میری ہی دریافت تھی، اسے میں نے ہی دریافت کیا تھا۔ اس عمارت سے جو بھی داستانیں وابستہ ہیں وہ بالکل درست ہیں۔
لیکن اب یہ سب بیکار ہو گیا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا ہمارا سردار اس قدر فاصلہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے کرتوتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ صبح ہی وہ مائگا کے ہاں پہنچ گیا۔ اسے کہنے لگا کہ اس روح کو آزاد کر دو۔ کسی روح کو ایذا پہنچانا، تکلیف دینا، قید کرنا بری بات ہے۔ نہیں کیا واقعی؟ عارف نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ہمیں خود بھی حیرت ہو رہی تھی، لیکن اپنے سردار کا حکم ماننا پڑا۔ ہم آئے تو تھے اسے آزاد کرنے کے لیے، لیکن تمہارے ہاتھ سے وہ بوتل ٹوٹ گئی اور وہ آزاد ہو گئی۔ اوہ! عارف کے ہونٹ دائرے کی شکل میں آ گئے۔ تو کلاوتی کی روح اس عمارت میں ہی رہے گی؟ ہاں تو کیا ہوا؟ وہ کوئی اب سے نہیں ہے، بلکہ شاید تمہارے ماں باپ سے، ان کے ماں باپ سے بھی پہلے وہاں مقیم ہے اور وہیں رہے گی۔ ہاں، لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گی کیونکہ وہ ایسی روح نہیں ہے۔ کیا اس سے پہلے اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی؟ نہیں نہ، وہ تو بس اسی طرح وہاں رہے گی اور مائگا بھی وہ گھر چھوڑ دے گا۔ ہم لوگ بہت جلد اپنے قبیلے میں واپس چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں سردار اپنے ساتھ لے جائے۔ ویسے تمہیں ہم لوگ تو بہت یاد آئیں گے، کیوں؟ ظالمہ اس سے مخاطب ہوا۔ ہاں، عارف کے منہ سے نکلا۔ کیا تم مجھے ایک بار سمورہ سے ملا سکتے ہو؟ سمورہ سے؟ اس سے تم مل کر کیا کرو گے؟ وہ تمہاری سمورہ نہیں، وہ میری سمورہ ہے۔ بہرحال میرے دوست، سب کچھ بھلا دو۔ جو کچھ ہوا اسے خواب سمجھ کر ذہن سے نکال دو۔ بھلا دینا آسان تو نہیں، عارف نے جواب دیا۔ مشکل بھی نہیں، ظالمہ نے سمجھایا۔ تم خود سوچو، اصل سمورہ تمہیں جانتی تک نہیں، اور وہ سمورہ جس سے تم ملتے رہے صرف ایک دھوکہ تھا، فریب تھا۔ عارف نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں، تم مجھے دوسرے مقصد کے بارے میں بتا رہے تھے، عارف نے اس سے پوچھا۔ او، یاد آیا، ہاں۔ میرے حساب کتاب کے مطابق اسے تم میں اپنا بچھڑا ہوا محبوب شیخر نظر آتا ہے، اس لیے وہ تم سے بار بار ملتی رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ ساکت و جامد بیٹھا رہا اور پھر تھکے تھکے قدموں سے اٹھ کر ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنی سوچوں میں گمسم گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اسے خیال آتا رہا، ساری داستان میں کیا وہ ایک کٹ پتلی کے طور پر استعمال کیا گیا تھا؟ کیا وہ صرف ایک مہرہ تھا؟ صرف ایک مہرہ۔ گھر میں داخل ہوا تو ایک خوشخبری اس کی منتظر تھی۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کچھ عرصے پہلے وہ انٹرویو دے کر آیا تھا۔ اس کمپنی کی طرف سے اپوائنٹمنٹ لیٹر بھیجا گیا تھا، یعنی اس کی نوکری پکی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ماں بہن کو دیکھ کر پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ وہ کیسے اپنی داستان سناتا؟ کسے یقین آتا؟ کون سمجھتا کہ عارف کو اس کی پشیمانی کا صلہ تو نوکری کی صورت میں مل گیا تھا، لیکن اس کے دل میں پھوٹنے والی محبت کی کلی کو کون سیراب کرے گا؟ وہ کسے بتا پائے گا کہ اس نے ایک روح سے محبت کی تھی، ایک روح کو چاہتا؟ اس کے دل سے ایک آہ نکل گئی، پلکیں بھوجل سی ہو گئیں۔ اس نے جس کو چاہا تھا وہ اسے کبھی چھو نہ سکا۔ اس محبت میں پہلے اتنی شدت نہیں تھی جتنی شدت اب وہ محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اب اس کا دل خالی تھا۔ سمورہ کے روپ میں اگر وہ روح نہ ہوتی اور اسے مل جاتی تو شاید وہ عارف کے لیے اتنی اہم نہ ہوتی۔ عارف چپ چاپ اپنے کمرے میں بستر پر گر گیا۔ معزز سامعین، سمورہ کی آخری قسط آپ کو کیسی لگی؟ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔